حي على الفلاح. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. عن حسين بن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى طيبة نفسه محتسبا لأضحيته كانت له حجابا من النار او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ بزرگوں کے سامنے قرآن مقدس کی سورہ فجر کی ابتدائی آیات پڑھی ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے چند چیزوں کی قسم کھائی ہے. حالانکہ میں اور آپ یہ بات سمجھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو کسی بات پر قسم کھانے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا ایمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کہ اللہ رب العزت سے سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرما دی وہ بات سچی ہی ہے. یہ میرا اور آپ کا ایمان ہے. اس کے باوجود اگر اللہ رب العزت کسی بات پر قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس بات پر قسم کھا رہے ہیں اس بات کی اہمیت کو بتلانا مقصود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس چیز کی اللہ رب العزت قسم کھا رہے ہیں اس چیز کا مقام اور اس چیز کا مرتبہ اور اس چیز کی اہمیت بتلا رہے ہیں. اس لیے کہ ظاہر ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی کسی چیز کا صرف نام لے لے یا کسی چیز پر ہاتھ رکھ دے تو اس چیز کی حیثیت دوبالا ہو جاتی ہے. جب رب کائنات کسی چیز کی قسم کھا لے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس چیز کی اللہ رب العزت کے یہاں کیا اہمیت ہوگی، اس کا کیا مقام ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قسم کھانے کے لیے اس چیز کا انتخاب فرمایا. میں نے جو آیات پڑھی ان میں اللہ رب العزت نے جن چند چیزوں کی قسم اٹھائی ہے ان میں ایک قسم ہے وَلَيَالٍ عَشْرٍ، کہ اللہ رب العزت نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی. ہم اندازہ لگائیں سبحان اللہ وہ راتیں کون سی ہوگی، ان راتوں کا کیا مقام ہوگا، ان راتوں کا کیا مرتبہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے قسم اٹھانے کے لیے اور قسم کھانے کے لیے ان راتوں کا انتخاب فرمایا. محدثین مفسرین اس آیت کریمہ کے ماتحت فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے جن 10 راتوں کی قسم کھائی ہے ان 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ مہینے کی اسلامی تاریخ، اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے کی ابتدائی 10 راتیں ہیں. 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کی جو راتیں ہیں وہ راتیں ان 10 راتوں سے مراد ہے. گویا کہ اللہ رب العزت نے ذی الحجہ مہینے کی 10 راتوں کی قسم کھائی ہے اور اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان کہ میں اور آپ
آج انہی راتوں سے اور انہی دنوں سے گزر رہے ہیں کہ یہ ذی الحجہ مہینہ چل رہا ہے، آج اس کی 2 تاریخ ہے، تو ہم انہی ایام سے اور انہی راتوں سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور ہماری شریعت میں چونکہ دن یہ رات کے تابع ہے، تو جہاں رات کی فضیلت ثابت وہی فضیلت اس دن کو بھی حاصل، لیکن قربان جائے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے ایک حدیث پاک میں صاف الفاظ میں ان دنوں کو بھی، ان دنوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی اور ان راتوں کی فضیلت بھی بیان فرما دی۔ ایک طرف تو اللہ رب العزت نے ان راتوں کی قسم کھا کر ان راتوں کی اہمیت کو 4 چاند لگا دیے، وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی اور ان دنوں کی بھی فضیلت بیان فرمائی کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں اللہ رب العزت کو نیک اعمال جتنے محبوب ہیں اتنے کسی اور دنوں میں محبوب نہیں ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور آگے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں میں ہر دن کا ایک روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ عید کے دن کا روزہ تو حرام، اس لیے ہم یہ شمار کریں گے کہ 9 دن کے روزے، ان میں سے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے۔ اور آگے فرمایا کہ ان 10 راتوں میں سے ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، شب قدر تو ہمیں تلاش کرنی پڑتی ہے، یہاں تو میرے اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ ان راتوں میں ہر رات عبادت کے اعتبار سے شب قدر کا مقام رکھتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اتنے مقدس اور اتنے پاکیزہ اور اتنے مبارک ایام عطا فرمائے ہیں، اس لیے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام کی، ان دنوں کی اور ان راتوں کی ایسی نگرانی کریں، ایسا اہتمام کریں کہ کہیں یہ راتیں اور یہ دن ہم سے غفلت میں نہ گزر جائے، ہماری غفلت کی وجہ سے یہ دن یا یہ رات کہیں گناہوں کی نظر نہ چڑھ جائے۔ اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان دنوں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں، ان راتوں میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ان میں اگر ہو تو اللہ کی عبادت ہو، اللہ کی فرما برداری ہو، گناہ تو ہرگز نہ ہو۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کے مختلف فضائل ذکر فرمائے کہ مختلف احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ رب العزت کو ان 10 دنوں میں نیکی جتنی محبوب ہے اتنی سال کے کسی اور دن میں محبوب نہیں ہے۔ اس لیے یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان ایام کو، ان دنوں کو اور ان راتوں کو نیکیوں کے ساتھ گزاریں۔ شریعت نے ہمیں ان دنوں کو اور ان راتوں کو نیکی کے ساتھ گزارنے میں بھی ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی، اور ہمیں ان ایام میں مختلف اعمال کا پابند بنایا کہ ہم ان ایام کو کیسے گزاریں۔ حدیث کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو جیسے ہی چاند ہو ویسے ہی میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہم میں سے جسے ہمت دے اور اللہ جسے توفیق دے ان دنوں میں روزہ رکھے، جتنا رکھ سکے، 1 2 3 جو رکھ سکے وہ روزہ رکھے۔ اس لیے کہ جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور راتوں کو عبادت کا اہتمام کرے، کم از کم کچھ بھی عبادتیں کہ عشاء کی نماز پڑھی اس کے بعد مسجد میں چاہے تو 2 رکعت نفل ہی پڑھ لے، کچھ نہ کچھ عبادت کر کے جو ہے اس رات میں سوئے۔ تو یہ رات اور دن اللہ رب العزت نے جو ہمیں دیے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جیسے ہی چاند ہو ویسے ہی ہمیں
جسے اللہ توفیق دے وہ روزے کا اہتمام کرے. اگر 9 دن کے روزے نہ رکھ سکے تو کم از کم 1 دن روزہ رکھنے کا ضرور اہتمام کرے, اور وہ دن ہے 9ویں کا دن, کہ اسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے. 9ویں کے دن کا اور عرفہ کے دن کے روزے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل فضیلت ارشاد فرمائی. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عرفہ, کہ عرفہ کے دن کا روزہ, انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ, کہ اگر کوئی بندہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف فرما. بعض علماء نے اس حدیث پر ایک بڑی بات بیان کی. بعضوں نے یہ کہا کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزہ رکھنے پر 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کی معافی کا وعدہ فرمایا. تو گویا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی بڑے کی جو ہے ان کی خود کی رائے ہو, لیکن انہوں نے یہ فرمایا ہے, بہت سے بڑے علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے ہم یہ ایک نیک فالی لے سکتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہوئے, اب آئندہ 1 سال کے گناہ معاف ہونے کے لیے ہمارا زندہ رہنا تو ضروری ہے. تو وہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم اس سے نیک فالی لے سکتے ہیں کہ ہم اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ ہمارا اگلا سال ہم جو ہے اس دنیا میں زندہ رہیں. تو عرفہ کے دن کے روزے کا اہتمام کریں, کہ عرفہ کے دن کے روزے کا مستقل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مستقل فضائل ذکر فرمائے. اور عرفہ کا دن ایک عظیم دن ہے کہ شیطان اس دن جو ہے جتنا شرمندہ اور جتنا ذلیل اور رسوا ہوتا ہے اتنا کسی اور دن نہیں ہوتا. تو دوسرا کام تو یہ ہوا کہ ہم عرفہ کے روزے کا اہتمام کریں. تیسرا کام کہ 9ویں ذی الحجہ سے لے کر 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق کا اہتمام کریں, کہ ہر فرض نماز کے بعد تکبیر تشریق مرد جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھیں گے اور عورتیں یہ آہستہ آواز سے پڑھے گی. ہر فرض نماز کے بعد 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک ہر مرد اور عورت پر تکبیر تشریق کا پڑھنا واجب. اور پھر چوتھا عمل جو ان ایام کا سب سے عظیم عمل ہے اور سب سے بڑا عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل, کہ اللہ رب العزت نے جن پر قربانی واجب کی ہے وہ اپنی قربانی کا اہتمام کرے. اس لیے کہ قربانی یہ شعائر اسلام میں سے ہے. اللہ رب العزت نے اس قربانی کے عمل کو اپنے محبوب اعمال میں ذکر فرمایا. حضرت عائشہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں اللہ رب العزت کو قربانی کا عمل جتنا محبوب ہے اتنا کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے. ایک اور روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے جانور کے خریدنے میں پیسہ خرچ کرنا یہ اللہ رب العزت کو جتنا محبوب ہے اتنا کوئی اور عمل محبوب نہیں ہے. اس لیے یہ قربانی تو شاعر اسلام میں سے ہے, اللہ رب العزت کے محبوب ترین اعمال میں سے ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کے کرنے پر بڑے فضائل کا وعدہ فرمایا. کہیں تو ہماری مغفرت کا وعدہ فرمایا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اٹھو, اپنی قربانی کے جانور کے پاس کھڑی رہو, اس لیے کہ جب یہ جانور ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا پہلا قطرہ جیسے ہی زمین پر گرتا ہے اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. میں نے جو حدیث آپ کے سامنے پیش کی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ من ضحى طیبۃ نفسہ
محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار، کہ جو آدمی خوش دلی سے اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے قربانی کرتا ہے، اس کا یہ قربانی کرنا اس بندے کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گا، گویا کہ یہ قربانی جہنم میں جانے سے جو ہے ہمیں بچائے۔ اس لیے یہ قربانی ایک اونچا عمل ہے، اس میں اللہ رب العزت نے بے شمار وعدے فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل قیامت کے دن اس قربانی کے جانور کو اس کے گوشت اور اس کے خون کے ساتھ لایا جائے گا اور اسے 70 گنا بڑھا کر نامے ترازو میں میزان میں رکھ دیا جائے گا۔ جس ترازو میں ہماری نیکیاں تولی جائے گی، اس میزان میں اس ہمارے قربانی کے جانور کو 70 گنا بڑھا کر جو ہے اس میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ہم اندازہ لگائیں کہ کیسے فضائل ہے کہ اس قربانی پر اللہ رب العزت کی جانب سے مغفرت کا وعدہ ہے، جہنم سے بچائے جانے کا وعدہ ہے، اور اس کے 70 گنا بڑھا کر جو ہے نیکیاں دینے کا وعدہ ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً حضرت زید بن علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ما هذه الاضاحی، کہ یہ قربانی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، کہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ فما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمیں اس قربانی پر کیا ملے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جانور کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ملے گی۔ ہم اندازہ لگائیں اگر ہمیں گننے کو کہا جائے، ہمارے لیے ان بالوں کو گننا ممکن نہیں۔ ان فضائل کو دیکھ کر تو جن پر قربانی واجب نہیں، وہ بھی جو ہے شوق کے مارے قربانی کرے۔ ایسے جذبات ہمارے دلوں میں ابھرنے چاہیے، یہ جائے کہ جن پر قربانی واجب ہے وہ اس عمل سے دور رہے۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ قربانی ہر اس عاقل بالغ مرد اور عورت پر واجب ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کی مالیت کا مالک ہو، چاہے وہ مالیت روپیے پیسے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، مال تجارت کی شکل میں ہو، یا اپنی ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو، یا ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ 52.5 تولہ کی آج کے حساب سے قیمت تقریباً 68,000 روپے۔ کتنا؟ 68,000 روپے۔ میں نہیں سمجھتا کہ 68,000 روپے کا شاید کوئی مالک نہ ہو، کہ صرف روپیہ پیسہ نہیں، انسان اپنی ضرورت سے زائد کا سامان بھی اگر شمار کرے اور کچھ نہ کچھ نقد اس کے پاس ہو۔ عورتیں تو عام طور پر اکثر دیکھا گیا کہ عورت کیسی بھی ہو، اکثر و بیشتر عورت کے پاس 1 تولہ سونا۔ آج اب 1 تولے سونے کی قیمت شمار کر لو، اس 1 تولہ سونے کی قیمت لے لو، کچھ نہ کچھ ان کے پاس نقد ہوگا۔ عورتوں کے پاس سب سے زیادہ ضرورت سے زائد سامان ہوگا۔ اگر ان کو ملایا جاوے تو تقریباً ہر عورت کے اوپر قربانی واجب۔ لیکن آج ہم نے ترتیب کیا بنائی کہ قربانی کا جانور لائیں گے، گھر میں 5 بھائی، 5 بھائیوں کی بیویاں، ماں باپ، 11 لوگ، 12 لوگ، لیکن قربانی اس سال ابا کے نام پہ، اگلے سال بڑے بھائی کے نام پہ، اگلے سال اس بھائی کے نام پہ، اگلے سال اس بھائی کے نام پہ۔ حالانکہ قربانی ہر فرد پر جو صاحب نصاب ہے ہر فرد پر کرنا واجب ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ تم ایک بکرا خریدو، بڑے جانور میں اپنا حصہ کر لو، اس لیے کہ اس عمل سے وقت ختم ہے، اس عمل سے محروم رہنا ایک بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ آخری حدیث سنا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سناتے ہوئے ڈر لگتی ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جسے اللہ نے وسعت دی ہو، کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو اور اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ کرے، فلا یحضر مصلانا، آپ نے فرمایا کہ اسے ہماری عیدگاہ میں اور ہماری مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں۔ عیدگاہیں اور مسجدیں وہ جگہیں ہیں کہ جہاں پر ہر وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے،
वहां पर कदम रखो, अल्लाह की तरफ से रहमतें हम पर नाजिल होती है। उस रहमत से जिस बंदे को दूर रखा जाए उससे बड़ा महरूम कोई शख्स नहीं। इसलिए इसका एहतमाम करें, उलमा से पूछें, अपना निसाब उनके सामने रखें, और जिन जिन पर भी कुर्बानी वाजिब है वो इस कुर्बानी की अदायगी की फिक्र करें। बल्कि इस कुर्बानी के वजूब में तो 52.5 तोला चांदी की कीमत के ऊपर साल गुजरना भी जरूरी नहीं, बल्कि इतनी कीमत का मालिक अगर कोई आदमी कुर्बानी के आखिरी दिन में भी अगर उसके पास इतना माल आ जाता है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। इसलिए ये एक बहुत ऊंचा और बहुत बड़ा अमल है। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीके मुबारक तो ये रहा कि आप अलैहिस्सलाम मदीने मुनव्वरा के 10 साल के क़ियाम में हर साल आप अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी। बल्कि कुर्बान जाए मेरे और आपके आका के इतनी उम्मत से मोहब्बत पर कि आपने 2 जानवर कुर्बान किए, एक अपनी तरफ से और एक अपनी उम्मत की तरफ से। आज उम्मत को चाहिए कि अपनी उस मोहब्बत का सबूत दे कि जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए मोहब्बत का सबूत दिया, हमें अल्लाह ने अगर वसअत दी है तो हमें भी आका अलैहिस्सलाम के नाम पर कुर्बानी देनी चाहिए। और वो न दे तो कम से कम हम पर अगर वाजिब है उसको तो जरूर एहतमाम के साथ हमें पूरा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहीं सुनी बातों पर सबसे पहले मुझे फिर आप तमाम हजरात को अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि।